دل میں اور آنے والے تجھے آنا ہے تو آ جا دل میں، آنے والے تجھے آنا ہے تو آ جا دل میں، بہرے خدا بہرے خدا دل کا تڑپنا دیکھ لے دل میں، بہرے خدا دیکھ لے دل کا تڑپنا دل میں، بہرے خدا دیکھ لے دل کا تڑپنا دل میں۔ اور عشق والوں کی جبی سائی کا ہے یہ حصہ، عشق والوں کی جبی سائی کا یہ ہے حصہ، ہر نمازی کا نہیں بچتا مصلی دل میں، ہر نمازی کا نہیں بچتا مصلی دل میں۔ جستجو فرش کو ہے عرش ہے جویا جس کا، جستجو فرش کو ہے عرش ہے جویا جس کا، ہاں اسی جلوگہ ناز کو پایا دل میں، ہاں اسی جلوگہ ناز کو پایا دل میں۔ حضرات، آج ہمارے اور آپ کے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے دیار پربہار میں سلطان المشائخ حضور سیدنا سرکار خواجہ علی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سیر روزہ عرس مقدس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس عرس پاک کی آج یہ دوسری کڑی ہے۔ حضرات، وقت کی قلت ہے، 10 منٹ کا وقت دیا گیا، اسی سوچ میں ہوں، اسی خیال میں ہوں کہ 10 منٹ میں کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، حیرت میں ہوں سچ پوچھے تو۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں۔ حضرات، آج یہاں مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، دل میں مقاصد، مرادیں، آرزویں، تمنا لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھی انسان بنایا، ہمارے اور آپ کے سروں پر بھی اشرف المخلوقات کا تاج وہاب السلات کائنات کو رکھا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ظاہراً وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ آج جب کہیں کسی علاقے میں، دنیا کے کسی گوشے میں کسی ولی کا مزار ہوتا ہے، کوئی ولی جلوہ فتن ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد لاکھوں کا مجمع لگا ہوتا ہے، کروڑوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ اللہ والے جب زمین کے اوپر رہتے ہیں تو ان کی بارگاہوں میں روزانہ میلہ ہوتا ہے، جب زمین کے نیچے ہوتے ہیں تو سالانہ میلہ ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہم آراس سے مناتے ہیں، اس کے مناتے ہیں، اس کی تیاریاں بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں، یہ بات ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے علاقے میں بالخصوص سیمانچل میں بے شمار جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ تھام کر بتائیے گا کیا ہمارے جلسوں سے کوئی نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے جلسوں سے کچھ حاصل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پوری رات ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں، علماء کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی جلسے سے اٹھتے ہیں پھر ہماری زندگی ماضی کی طرح، ما سبق کی طرح، ما قبل کی طرح ویسے ہی ہوتی جاتی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو دیتے ہیں لیکن ہمیں حاضری کے آداب نہیں معلوم۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بڑا ابتر ہے کہ آج بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لیں، آج ہم پر اس قدر مصیبتیں آ پڑی ہیں، آج قیامتیں ہمارے دروں پر دستک دے رہی ہے، آج ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں نفرتیں پروان چڑھ رہی ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج باپ بیٹے سے مخالف ہے، بیٹا باپ کے خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں نفرتیں اس قدر پروان چڑھ چکی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو پسے کش ڈال دیا ہے۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا نبی کے غلاموں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، میرے نبی کے غلام کس قدر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ان کے سینوں
سینوں میں کس قدر جذبہ ایثار تھا، ان کے سینوں میں کس قدر قربانی کا جذبہ ہوتا تھا۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، بڑی بھیانک جنگ تھی، بڑی وحشت ناک جنگ تھی۔ حضرت ابو جہل بن حذیفہ نام کا ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں جب جنگ اختتام پذیر ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ میرے بھائی جو میدان کارزار میں جنگ لڑ کر نڈھال ہو گئے ہیں، زخم خوردہ پڑے ہیں، وہ سخت پیاسے ہوں گے، ان کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو جہل بن حذیفہ اپنے مشکیزہ میں ایک پانی کا ایک مشکیزہ اٹھاتے ہیں، میدان جنگ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورے میدان میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، خون کے قطرات پانی کی طرح بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو جہل فرماتے ہیں میری نظر اپنے چچا زاد بھائی پر پڑی، میں ان کی طرف گیا، میں نے پوچھا بھائی جان آپ سخت پیاسے ہوں گے، آپ سخت نچال نظر آ رہے ہیں، آپ سخت پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ زخم خوردہ ہے، پانی کے 2 گھونٹ پی لیجیے، آپ کو تسکین مل جائے گی، دل کو قرار آ جائے گا۔ حضرت ابو جہل فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اس قدر سخت اضطراب میں تھے کہ زبان میں بولنے کی سکت نہیں تھی، گردن کے اشارے سے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، دل کو قرار آ جائے گا۔ حضرت ابو جہل فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا برتن کھولا، ان کے منہ میں پانی ڈالنے ہی والا تھا، اسی دوران درمیان سے ایک دوسرے مسلمان کے کڑھانے کی آواز آتی ہے، العطش العطش، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو جہل فرماتے ہیں کہ میرا چچا بھائی جو جاگنے کے عالم میں ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن مجھ سے سر ہلا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ پانی مجھے مت پلاؤ، مجھ سے پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو جو پریشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جواب تو دیجیے۔ سبحان اللہ، یا رسول، یا رسول۔ حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے اشارے پر جب میں اس دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی زخم خوردہ ہے، جسم زخموں سے چور ہے، بالکل سارا جسم مجروح ہو چکا ہے، نڈھال ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، 2-4 قطرے پی لیجئے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے پانی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو جہل فرماتے ہیں میں نے برتن کھولا، پانی ان کے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا، اسی دوران ایک تیسرے شخص کے کہانے کی آواز آتی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اشارہ کر دیا، اے میرے بھائی یہ پانی مجھے نہیں میرے اس بھائی کو پلا دو۔ آج اپنے سماج کو دیکھیے، آج ہمارا سماج اس قدر برائیوں میں حق ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ذرا نبی کے غلاموں کا حال دیکھیے، جاکنی کا عالم ہے، سخت پریشانی میں ہے، زخموں سے نڈھال ہے، پورا جسم پریشان ہے، اور ایسے عالم میں بھی اپنے بھائی کا خیال آ رہا ہے۔ حضرات آج ہماری اور آپ کی نگاہوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، ہم اور آپ ہر طرح سے مصائب و آلام میں گھیرے ہوئے ہیں۔ آج ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آج ہم پر مصیبتیں بارش کے قطروں کی طرح ہمارے آنگن میں ٹپک رہی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، حضور سیدنا سرکار خواجہ علی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ حضور سیدنا سرکار خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ ہماری نسبت فریدی
یہ ایک ایسی نسبت ہے جو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی ہمیں کامیاب رکھے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامران بنائے گی۔ حضرات، آج ہم اخلاقی اقدار کھو چکے ہیں، آج ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اخوت و محبت کا عظیم درس آج ہم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن افسوس آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ آج ہمارا نوجوان کبھی کسی اداکار کو اپنا ماڈل بناتا ہے تو کبھی کسی اداکارہ کو اپنا ماڈل بناتا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ عمل دنیا کا کوئی پجاری نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بت پرست نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی مجوسی نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہے، اور ہمارا اور آپ کا آئیڈیل، ہمارا نمونہ عمل محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اخلاقی اقدار کو کھو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاقی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آپ کی بعثت ہوئی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یقیناً میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ شریفانہ اخلاق کو پاجائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ علی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ، عظیم پیشوا، ملک ہندوستان کے عظیم صوفی، متبحر عالم دین، باکرامت ولی اور بے مثال مجدد حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات سے کون واقف نہیں؟ ہر شخص جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی آمد ہوتی ہے، اس وقت ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا، ہندوستان میں بت پرستی عام تھی، کفر و شرک کی گھٹا توپ تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، ظلم و استبداد عروج پر تھا، اخوت و محبت کا نام نہیں تھا، اخلاقی اقدار کا فقدان تھا، الغرض ہر طرف بے حیائی عروج پر تھی۔ انسان تو تھے لیکن اس دور میں انسانیت نہیں تھی، انسانیت سسکتی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم میں، ایسے پرخطر ماحول میں جب میرے خواجہ کی آمد ہوتی ہے، میرے غریب نواز نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی صورت سے پوری دنیا کو، اب بالخصوص ہندوستان کے باشندگان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے تلوار کے زور پر نہیں، تیر کے زور پر نہیں، بازو کے زور پر نہیں، بلکہ میرے غریب نواز نے جس تلوار سے بے شمار لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا تھا وہ آپ کے اخلاق کی تلوار تھی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی عادتوں کو سنواریں، اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، اس لیے کہ مسلمانوں آج حالات بہت پرخطر ہے، بہت پرفتن ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کے سارے گوشوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیاں فوز و فلاح ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی و کل ذنب و اتوب الیہ، لا حول ولا قوة۔